رات کے 3 بج رہے تھے جب اریبہ کی آنکھ ایک عجیب احساس سے کھلی، جیسے کسی نے اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھیری ہوں۔ وہ گھبرا کر اٹھی، مگر کمرے میں اس کے شوہر حمزہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا، جو گہری نیند میں سو رہا تھا۔ یہ سب کچھ اس گھر سے شروع ہوا تھا جو انہوں نے کچھ عرصہ پہلے خریدا تھا۔ وہ گھر اتنا خوبصورت تھا کہ پہلی بار میں ہی ان کا دل آ گیا، خاص طور پر اس کی قیمت سن کر، جس پر انہیں یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ شہر کے سب سے مہنگے علاقے میں 2 منزلہ عالیشان مکان، مارکیٹ ریٹ سے آدھی قیمت پر۔ پراپرٹی ڈیلر نے صرف اتنا کہہ کر بات ختم کر دی تھی کہ گھر بہت شاندار ہے صاحب، بس پچھلی مالکن کا انتقال ہو گیا تھا اور ان کے وارث جلد سے جلد اسے بیچنا چاہتے ہیں۔ شادی کو ابھی محض 2 ہفتے ہوئے تھے۔ نئے گھر میں یہ ان کی پہلی رات تھی اور دونوں کے درمیان وہ محبت تھی جو اکثر نئے رشتوں میں ہوتی ہے، ہر بات پر ہنسی اور ہر خاموشی میں ایک سکون۔ لیکن اس رات اریبہ کی نظر کمرے کی دیوار پر پڑی، جہاں کھڑکی کے پاس کھڑی ایک عورت کا سایہ جو غیر فطری خاموشی کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس نے حمزہ کو جگانے کی ہمت نہیں کی، یہ سوچ کر کہ شاید یہ صرف نیند کا کوئی دھوکہ یا اس کا وہم ہو۔ لیکن اگلی صبح جب وہ کچن میں داخل ہوئی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ کچن کے کاؤنٹر پر چائے کا ایک گرم کپ رکھا تھا جس میں سے بھاپ نکل رہی تھی۔ اریبہ نے چائے نہیں بنائی تھی اور حمزہ ابھی تک گہری نیند میں سو رہا تھا۔ جب حمزہ اٹھا تو اریبہ نے اس سے پوچھا، تم نے چائے بنائی تھی؟ حمزہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نہیں تو، میں تو ابھی اٹھا ہوں، شاید تم نے ہی بنائی ہوگی اور بھول گئی ہوگی۔ اریبہ خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے چائے نہیں بنائی تھی اور اس کی خاموشی میں ایک گہرا شک چھپا تھا۔ دوسرے دن الماری میں اس کے کپڑوں کی ترتیب بدلی ہوئی تھی۔ ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، مگر اس ترتیب میں نہیں تھی جس طرح اس نے رکھی تھی، بلکہ ایک نئے اور عجیب ڈھنگ سے، جیسے کسی اور کا طریقہ ہو۔ پھر اس کی نظر ایک ایسی چیز پر پڑی جسے دیکھ کر وہ حیران ہو گئی۔ ان کپڑوں کے درمیان ایک دوپٹہ رکھا تھا جو اریبہ کا نہیں تھا۔ تیسری رات ڈریسنگ ٹیبل کا آئینہ تھوڑا ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ جب بھی اریبہ اس کے سامنے کھڑی ہوتی تو اس کا عکس ایک عجیب زاویے سے نظر آتا، جیسے اس کے ساتھ کوئی اور بھی کھڑا ہو۔ یہ سب ویسے تو چھوٹی باتیں تھیں، اکیلے میں شاید اتنی ڈراؤنی نہ لگتی، مگر یہ سب مل کر ایک بھاری بوجھ بن رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے گھر میں کوئی اور بھی سانس لے رہا ہو۔ ایک رات حمزہ نیند میں بولنے لگا، ثنا، تم ٹھیک ہو نا؟ اریبہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے حیرانی سے حمزہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا، ثنا کون ہے؟ مگر حمزہ نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ وہ گہری نیند میں تھا۔ اگلی صبح جب اس نے حمزہ سے پوچھا تو اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ اس نے فوراً کہا، کوئی نہیں، شاید کوئی پرانا خواب ہوگا، مگر اس کی آواز میں وہ اعتماد نہیں تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ اس واقعے کے بعد سے حمزہ بدلنے لگا۔ کبھی کبھی وہ اریبہ کو ایسے گھورتا جیسے وہ اسے نہیں بلکہ کسی اور کو دیکھ رہا ہو۔ ایک شام کھانا کھاتے وقت حمزہ نے اریبہ کا دوپٹہ دیکھتے ہوئے اچانک کہا، تمہیں یہ کلر پہلے بھی پسند تھا نا؟ اریبہ نے حیرت سے اسے دیکھا کیونکہ اس نے وہ دوپٹہ پہلے کبھی نہیں پہنا تھا۔ اس دوپٹے کا کلر بالکل ویسا ہی تھا جیسا اس نے اپنی الماری میں دیکھا تھا، جو اریبہ کا تھا ہی نہیں۔ ایک رات اریبہ نے ہمت کر کے گھر کی تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسٹور روم میں اسے ایک پرانا صندوق ملا۔ اس کے اندر شادی کی تصویریں تھیں، حمزہ اور اس کے ساتھ ایک دوسری عورت، دونوں مسکراتے ہوئے، محبت میں ڈوبے ہوئے، اور تصویر کے پیچھے لکھا تھا، حمزہ اور ثنا، پہلی سالگرہ۔ اریبہ کا دل جیسے تھم سا گیا۔ یہ حمزہ کی پہلی بیوی تھی۔ پڑوسن سے معلوم ہوا کہ ثنا کا انتقال اسی گھر میں ہوا تھا، تقریباً 2 سال پہلے، کسی بیماری سے نہیں بلکہ ایک ایسی خاموشی سے کہ صبح تک
किसी को खबर ही ना हुई। पड़ोसन ने धीमी आवाज में कहा, बहुत अजीब औरत थी। वो अक्सर कहती थी कि ये घर सिर्फ उसका है और हमजा भी। जब वो बीमार हुई तो उसने कहा था, मैं अगर गुजर भी गई तो ये घर कभी नहीं छोड़ूंगी। अरीबा के जिस्म में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उस रात अरीबा ने हमजा से पूछ ही लिया सना के बारे में, उन तस्वीरों के बारे में और उस दुपट्टे के बारे में। हमजा की आंखों में पहली बार अरीबा ने खौफ देखा, मगर वो खौफ अरीबा के लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, तुम्हें नहीं पता, ये घर सस्ता इसलिए मिला था क्योंकि यहाँ कोई रहने को तैयार नहीं था। लोग कहते थे कि सना ने गुजरने से पहले वादा लिया था कि वो ये घर कभी नहीं छोड़ेगी। मैं समझता था कि ये सब लोगों की बनाई हुई बातें हैं। उस रात के बाद घर की फिजा ही बदल गई। अब साए सिर्फ दीवारों तक महदूद नहीं रहे। किचन में बर्तन आधी रात को खुद ब खुद हिलने लगते, जैसे कोई खाना पका रहा हो जो कभी मुकम्मल नहीं होता था। बेडरूम का दरवाजा रात भर आहिस्ता आहिस्ता खुलता और बंद होता, एक मुस्तकिल आहट के साथ, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो मगर अंदर आने से हिचकिचाता हो। एक रात अरीबा की आंख खुली तो उसने देखा कि हमजा बिस्तर पर नहीं था। वो नीचे गई और वहां का मंजर देखकर उसकी रूह कांप गई। हमजा लाउंज में अकेला बैठा था। उसके हाथ में सना की तस्वीर थी और वो हल्की आवाज में बातें कर रहा था, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई उसके सामने बैठा हो। वो गुनगुना रहा था कि मुझे माफ कर दो, मैं कोशिश कर रहा हूँ। अरीबा ने लरसती हुई आवाज में पूछा, तुम किससे माफी मांग रहे हो? हमजा ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में ऐसी उलझन थी जो अरीबा ने पहले कभी नहीं देखी थी, जैसे वो खुद भी इस बात से वाकिफ न हो कि वो किससे मुखातिब है। अगले हफ्ते अरीबा को महसूस होने लगा कि वो अपनी याददाश्त खोती जा रही है। वो रातों को अक्सर ऐसी जगहों पर आंख खोलती जहां वो सोई ही नहीं थी। उसके हाथों में अक्सर चाय का कप होता, मगर उसे याद नहीं होता था कि उसने वो कब बनाया। फिर एक दिन आईने में देखते हुए सिर्फ एक लम्हे के लिए उसने अपना अक्स नहीं बल्कि सना का चेहरा देखा। वो चीख उठी, मगर जब हमजा भागता हुआ कमरे में आया तो आईने में सिर्फ अरीबा ही नजर आ रही थी। अरीबा ने रोते हुए कहा, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से जाना है। हमजा ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया और पहली बार उसकी आवाज में वो मोहब्बत नहीं थी बल्कि एक अजीब सी सख्ती थी। उसने कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी, ये घर तुम्हारा घर है, तुम यहीं रहोगी। और यहीं पर वो सच सामने आया, सच जो किसी भी भूत प्रेत की कहानी से कहीं ज्यादा खौफनाक था। सना कभी नहीं गई थी क्योंकि हमजा ने उसे कभी जाने ही नहीं दिया था। उसके गुजर जाने के बाद अकेलापन बर्दाश्त न कर पाने की वजह से उसने ऐसी लड़कियां ढूंढना शुरू कर दी थी जो सना से मिलती जुलती थी। वैसा ही चेहरा, वैसी ही अदाएं, वैसी ही खुशबू। अरीबा उसकी पहली पसंद नहीं थी बल्कि चौथी थी। 3 और लड़कियां इस घर में आ चुकी थीं और तीनों घर छोड़कर चली गई थीं। ये वही झूठ था जो हमजा ने सबको बता रखा था। जो चाय खुद ब खुद बन जाती थी, दीवारों पर उभरते साए और रात को सुनाई देने वाली आवाजें, ये सब किसी भूत प्रेत का काम नहीं था। ये सब हमजा था जो रातों को चुपके से उठकर सना की आदतें दोहराता, उसके कपड़े पहनता और आईने के सामने खड़ा हो जाता ताकि ये घर जिंदा महसूस हो। वो चाहता था कि उसे हमेशा यकीन रहे कि सना अभी भी यही है। धीरे धीरे वो हर नई बीवी को भी उसी साए में ढालने लगता, यहाँ तक कि वो औरत खुद उलझन में पड़ जाती थी कि आखिर वो कौन है। और जिस रात अरीबा ने आईने में सना का चेहरा देखा था, वो उसका वहम नहीं था। हमजा उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था, सना का वही दुपट्टा ओढ़े हुए और उसी की खुशबू लगाए हुए। अरीबा ने जो चेहरा देखा था वो किसी रूह का नहीं बल्कि हमजा के पागलपन का अक्स था। ये किसी भूत प्रेत की कहानी नहीं थी,
یہ ایک ایسے آدمی کی کہانی تھی جو اپنی محبت کو اتنی شدت سے پکڑ کر بیٹھا تھا کہ ہر نئی عورت کو دھیرے دھیرے ایک گزری ہوئی عورت کے کردار میں بدل دیتا، اور شاید ایک دن اریبہ بھی آئینے کے سامنے کھڑی ہو، اپنا نام یاد کرنے کی کوشش کرے، مگر اس کے ہونٹوں سے صرف ایک ہی نام نکلے، ثنا۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر اریبہ کبھی اس گھر سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتی تو کیا وہ اپنی اصلی پہچان واپس پا سکتی تھی، یا حمزہ کا سایہ ہمیشہ اس کا پیچھا کرتا رہتا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ آپ کے کمنٹس مجھے اگلے ایپیسوڈ کے لیے راستہ دکھاتے ہیں۔ اگر یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیے گا، اور اگر آپ اپنی کوئی ہارر کہانی شیئر کروانا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل پر اپنی کہانی کی ڈیٹیلز بھیجیے۔ آپ کی کہانی اگلے ایپیسوڈ کا حصہ بن سکتی ہے، میں پراپر کریڈٹ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگلی سٹوری میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔